شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد افضل فانی کو کہ وہ تشریف لائیں اور 16ویں سالانہ اجتماع عام کے شرکاء سے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد افضل فانی۔ میرے ممدوح محترم حضرت مولانا عثمان غنی ڈھکی ڈیرہ اسماعیل خان سے، جو کہ صاحبزادہ ہیں حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج کے قریب آئیں اور سٹیج کے منتظمین انہیں باعزت طریقے سے سٹیج پہ لائیں۔ وہ ماشاءاللہ 50 افراد کو کے ہمراہ آپ کے سالانہ اجتماع عام میں شریک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فأولئک هم الظالمون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین شاملین، بحمد اللہ یہ اجلاس بڑے ہی جذبے اور ولولے کے تحت معرض وجود میں آ چکا ہے اور آ رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے نوجوانان توحید و سنت کہ جن کی محنت سے بحمد اللہ میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ تو میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ نظم بھی آپ نے ایسی ہی سماعت فرمائی۔ قبل اس کے کہ میں اس عنوان میں اس میدان میں اتروں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری آج کی گفتگو جو ہے وہ 3 کے عدد میں محصور ہو کر کے کروں۔ یہ فیصلہ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، بحمداللہ آپ ہر سال اس عنوان پہ گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ کہ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ جو فیصلے کرتی ہے ان کے فیصلے کی ایک ترتیب ہے۔ کہ کسی مسئلے کا حل چاہیے، فیصلہ چاہیے، تو ترتیب فیصلہ کیا ہے؟ اور یہ واحد جماعت ہے کہ جو اس ترتیب کو مان کے چل رہی ہے کہ کسی مسئلے میں کوئی نزاع، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو ترتیب فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا عام جماعتوں کی طرح
کہ ان کی اساس اور بنیاد خواب ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں. ان کے معتقدات کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ بڑی ہی کمزور ہے. الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ جو ترتیب فیصلہ لے کے چل رہی ہے، ان کی اساس اتنی مضبوط ہے، اتنی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اولا ہے، اجمل ہے، احسن ہے، امکن ہے، امتن ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے کہ دنیا کائنات کے اندر ایسے فیصلے کی ترتیب ہمیں کسی جماعت میں، کسی فرقے میں نظر نہیں آتی. تو ترتیب فیصلہ وہ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی امر میں، کسی معاملے میں اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو اس کی ترتیب کیا ہے، کہ جس ترتیب کے تحت کسی جھگڑے کا، کسی معاملے کا، کسی امر کا فیصلہ ہو جائے تو شاگردان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑا شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا. تو ارشاد فرمایا کہ ترتیب فیصلہ یہ رکھنی ہے کہ اگر کوئی معاملہ آ جائے، کسی کو فیصلہ کرنے کی نوبت آئے، کوئی کہہ دے یہ فیصلہ کرو کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، کوئی کہہ دے کہ اللہ کے بغیر اور بھی کوئی عالم الغیب ہے کہ نہیں، نور بشر کا جھگڑا ہو، حاضر و ناظر کا ہو. فرمایا جب کوئی بھی جھگڑا ہو جائے تو جو ترتیب فیصلہ ہے جس سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فرمایا من عرض منکم لہو قضا. فرمایا جس کے سامنے کوئی یہ نوبت آئے، کوئی معاملہ پیش آئے، فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا فِي کتاب اللہ. سب سے پہلے نمبر پہ وہ فیصلہ کرے تو اللہ کی کتاب سے. کس سے فیصلہ کرے؟ اللہ کی کتاب سے. فرمایا اگر کوئی معاملہ آیا اور اسے اللہ کی کتاب میں فیصلہ نہیں ملا تو پھر فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فیصلہ کرے جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے. فرمایا اگر کوئی معاملہ ایسا آیا نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ. پھر اسے چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے جو صالحون نے، صحابہ کرام نے کیا، اچھے لوگوں نے کیا، تابعین نے کیا. فرمایا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. فرمایا اگر کوئی معاملہ آئے نہ کتاب اللہ میں اس کا فیصلہ ملا، نہ سنت رسول اللہ میں اس کا فیصلہ ملا، نہ صالحون کا کوئی کیا ہوا فیصلہ جو ہے اس بارے میں ملا، پھر کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَجْتَهِدْ بِرَأْيِهِ. پھر اسے چاہیے کہ رائے سے، اجتہاد سے کسی طرح فرمایا کوشش کرے، فرمایا اچھے قول کی طرف، فرمایا اچھے فیصلے کی طرف پہنچنے کی. فرمایا یہ 4 طریقے بالترتیب. پہلے فیصلہ کتاب اللہ سے، پھر سنت محمد الرسول اللہ سے. فرمایا پھر کوئی
کوئی فیصلہ صحابہ کرام نے کیا ہے، فرمایا اجماع ہے، فرمایا پھر اس کے مطابق، فرمایا اگر نہیں تو پھر قیاس ہے کہ اپنے قیاس سے اجتہاد کرے، فرمایا کسی امر پہ پہنچنے کی کوشش کرے۔ فرمایا یہ ترتیب فیصلہ الحمدللہ یہ ہمیں اسی طرح سکھایا۔ وَبِهِ قَالَتْ امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حسبکم القرآن، کہ لوگوں تمہیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ فرمایا اسی طرح آگے چلیں تو حضرت امام ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ سال تو عائشہ، میں نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ قانتہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محققہ سے کہ اماں جان رحمت للعالمین کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے فیصلے فرمایا وہ قرآن پہ مبنی ہے، آپ کے فیصلے فرمایا وہ قرآنی فیصلے ہیں، فرمایا آپ کی عادت آپ کی طبیعت فرمایا وہ قرآن ہے، چلنا قرآن، بیٹھنا قرآن، آئے تو قرآن، تبلیغ ہے تو قرآن، فرمایا اگر توضیح اور تشریح ہے تو قرآن۔ گویا کہ پہلا نمبر جو ہے صحابہ کرام نے اگر دیا ہے فیصلہ کرنے میں تو وہ کس کا ہے؟ قرآن کریم کا۔ یہ پہلا نمبر ہے کہ ہم بھی فیصلہ کریں تو قرآن کے مطابق کریں۔ الحمدللہ علی ذالک حمدن کثیرا، یہ ہماری جماعت کا یہ مشن ہے، اور یہ ہماری جماعت کا یہ پہلا نمبر ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آئے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کتاب اللہ سے کہ اللہ کی کتاب اس میں کیا کہتی ہے۔ تو آئیے یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ جو دنیا سے چلا جائے اور میدان کا اختلاف ہو جائے، زمان کا اختلاف ہو جائے، موت و جان کا اختلاف ہو جائے، فرمایا دنیا سے جانے والا مر جانے والا انقطاع الروح عن البدن ہو جائے، اخراج الروح عن البدن، خروج النفس عن البدن، فرمایا جس پہ موت آ گئی مرنے کے بعد کیا وہ سنتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم کا ناطق فیصلہ ہے، جس طرح کہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ میرے محبوب جو دنیا سے چلا جائے جس پہ موت آ جائے، لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اور اسی طرح ارشاد فرما میرے محبوب یہ بھی اعلان کر دے، فرما وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فرما کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، فرمایا اسی طرح وما يستوي الأحياء ولا الأموات، زندہ اور مردہ جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں برابر، اندھا اور دیکھنے والا، اور اندھیرا اور روشنی، دھوپ اور سایہ، زندہ اور مردہ، فرمایا یہ برابر نہیں۔ تو جیسا یہ جب برابر نہیں ہے، زندہ زندہ ہے، مردہ مردہ ہے، زندہ کھانے والا مردہ نہ کھانے والا، زندہ چلنے والا اور مردہ نہ چلنے والا، فرمایا مردہ حرکت سے بالکل خالی اور عاری، اور زندہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، حرکت ہے، قوت بادشاہ ماشیہ لامسہ، جتنی قوتیں ہیں اس کی یہ کام کر رہی ہے۔ فرمایا کہ
مردے کے اندر یہ تمام چیزیں مفقود ہو چکی ہیں. اب جو مر جائے فرما میرے محبوب وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہیں وہ ان کو تو نہیں سنا سکتا، وہ تیری آواز کو نہیں سن سکتے، ان میں صلاحیت نہیں ہے سننے کی. فرما وما انت بمسمع من فی القبور، انہیں تو نہیں سنا سکتا. قربان جائیں، قرآن کریم کی ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر 19 آیتیں ایسی ہیں، 19 جس سے عبارتاً اشارتاً دلالتاً کسی نہ کسی حال میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا کوئی اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے ہمارے اکابرین ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری اور علامہ قاضی شمس الدین سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں یہ اکابر ہیں. لوگ کہتے ہیں عقیدہ شیخ القرآن، عقیدہ شیخ القرآن. عقیدہ شیخ القرآن یہ ایک مفصل عنوان ہے کہ میرے شیخ کا عقیدہ، ساری زندگی اس نے قرآن پڑھایا، قرآن سمجھایا، لوگوں کو قرآن کی دعوت دی اور نصف صدی تک اس نے اللہ کی کتاب کا درس دیا. ان کے عقیدے کا پوچھتے ہو تو میرے شیخ کہا کرتے تھے نہ دور سے سنتے ہیں نہ، یہ کلپ چل رہا ہے نا آپ سنتے ہیں، اور انداز کیا تھا اللہ اللہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. میرے شیخ پڑھواتے بھی تھے کہ پڑھو ان تدعوہم، تم بھی پڑھ لو، قرآن ہی ہے نا. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. جن کو تم پکارتے ہو، تم کہتے ہو نفی ہے اسماع کی سماع کی نہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس آیت کے اندر سماع کی نفی ہے. فرما ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارتے رہو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے نہیں سنتے. فرما یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ نہیں سنتے. ہمارا فیصلہ قرآن کے مطابق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں پڑھایا، جو سکھایا، وہ یہ ہے کہ اول نمبر پہ اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے، دنیا کے کسی لٹریچر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے فیصلے
خواب کی باتوں پہ نہ ہو، تمہارے فیصلے کہانیاں نہ ہو، قصے نہ ہو، تمہارے فیصلے جو ہے وہ کتاب اللہ سے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس کا پہلا نمبر ہے، اول نمبر ہے۔ فرما کتاب اللہ جو ہے اس کے فیصلے قطعی ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں، فرما قطعیات پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور اپنے ساتھیوں اور احباب کو کہتا ہوں کہ پہلے نمبر قرآن کو دیکھا کرو۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر قطعی فیصلے ہیں، یقینی فیصلے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ہیں جو اس مسئلہ پہ دلالت کر رہی ہیں کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے قوتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ فرما نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ فرما من کل الوجوہ جو ہے تعطل آ جاتا ہے۔ اس لیے تو فرما اس سے بھی آگے اگر چلے تو ایک بات کہتا چلوں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ روح ہوگی تو سنے گا نا، روح ہوگی تو سنے گا۔ جب روح ہی نہیں ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب روح ہی نہیں آئی قیامت سے پہلے تو سننا سنانا کیسے؟ اس لیے تو قرآن کو کہنا پڑا اموات غیر، اموات پہ اکتفا نہیں کیا، غیر احیاء، صفت تاکیدی کا تذکرہ فرمایا۔ کوئی یہ نہ کہے دوسرے دن زندہ ہو جاتے ہیں، تیسرے دن، چوتھے دن، فرما اموات وہ مردے ہیں۔ اگر کہو کہ اب زندہ ہے، فرمایا نہیں، غیر احیاء، اب بھی وہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے میاں ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہی سکھایا کہ تمہارے ترتیب فیصلہ بھی یہی ہونی چاہیے۔ فرما من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتا، دنیا کی کہانیاں، دنیا کا لٹریچر دیکھتا ہے، فرما وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس لیے میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارا پہلا نمبر ہے کتاب اللہ کا، یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ خاصہ ہے۔ اول کتاب اللہ را معظم داشتیم، پس حدیث مصطفیٰ برجام مسلم داشتیم۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔